الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ان دنوں کے متعلقہ ہے، الیکشن سے متعلقہ ہے۔ 8 فروری کو جیسے کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ الیکشن ہے، تو اکثر احباب پوچھتے ہیں کہ ووٹ کسے دیا جائے۔ ویسے تو اس بارے میں ہمارے اکابرین نے ماشاءاللہ بہت مفصل گفتگو فرمائی ہے، کتابیں لکھی ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابھی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، آپ حضرات نے اس پر لکھا ہے کافی، وہاں مطالعہ کر لینا چاہیے۔ بندے ناچیز کی ناقص علم کے مطابق جو چند گزارشات ذہن میں آ رہی ہیں وہ عرض کرتا ہوں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت تو بے شک ویسے تو امانت کی بھی ہے اور گواہی کی بھی ہے، یعنی یہ ووٹ ہمارے پاس امانت ہے۔ امانت اس طرح ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو امانت ہے اس کو جو اس کے اہل ہیں، جو اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچا دو۔ تو یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس، امانت داروں تک پہنچانی چاہیے، جو اس کے اہل ہیں ان تک پہنچانی چاہیے۔ اور شہادت بھی ہے، اگر اس کو مکمل وہ جو گواہی ہے شہادت اس کے درجے میں نہ بھی لیا جائے تو کسی حد تک کسی درجے میں یہ شہادت بہرحال ہے کہ بندہ ایک گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے، ہمارے پاس ایک عہدہ ہے، یا ہمارے پاس زبان ہے، ہمارے پاس ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ چل رہے ہیں یا جس کو اپنا ووٹ دے رہے ہیں یہ بندہ معتبر ہے۔ تو یہ امانت بھی ہے ووٹ اور گواہی بھی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کس کو دیں، تو کسی پارٹی کا تو نام میں نہیں لیتا کہ کس کو دیں، نہ ہی مناسب ہے لینا۔ ہر بندہ ذی شعور ہے، عقل مند ہے۔ اجتماعی طور پر یہ کہوں گا کہ کسی دیندار بندے کا انتخاب کریں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اگر کوئی عالم ہو، اور عالم بھی وہ ہو کہ جو عمل والا بھی ہو، عالم وہ ہو کہ جو آپ کو پتہ ہو کہ یہ بہتر کردار ادا کرے گا، تو سب سے پہلے تو حق اس عالم کا ہے، اس عالم کو دیں۔ اور اگر علماء اس میدان میں نہ ہوں، غیر عالم ہوں تمام، تو اس میں بھی پھر آپ خود دیکھیں کہ ان میں سے کون سا بندہ اس اہل ہے کہ ہم اس کو ووٹ دے دیں گے، اپنی گواہی دیں گے، اپنی امانت دیں گے، تو یہ اس کو واپس لوٹائے گا۔ واپس کس طرح سے لوٹائے گا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے، یہ ہمارے گاؤں کے لیے، یہ ہمارے محلے کے لیے یہ کام کرے گا، یہ اس کے فائدے سوچے گا۔ تو جہاں پر آپ کا دل مطمئن ہو، برادری لیول پر نہ دیں، کسی کے کہنے پر نہ دیں، بریانی کی ایک پلیٹ پر نہ دیں، 4000 5000 روپے لے کر نہ دیں، یہ گناہ ہوگا کہ آپ اس امانت کو، یہ جو امانت تھی آپ نے کسی اہل کے، کسی کو اہل سمجھتے ہوئے آپ نے یہ اس کے حوالے نہیں کی، بلکہ ایک بریانی کی پلیٹ پر حوالے کر دی، یا آپ نے 4 5 ہزار روپے لے کر حوالے کر دی، یا آپ کو کسی برادری کے بندے نے مجبور کیا، آپ نے اپنا ناک بچانے کے لیے، اپنی برادری بچانے کے لیے حوالے کر دی، یہ ٹھیک نہیں۔ اپنے ذہن سے سوچیں کہ کون سا بندہ دیندار ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پامال کرنے والا نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو روندنے والا نہیں ہے، دین اسلام کے لیے بھی فائدہ مند ہے، ہمارے ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اس بندے کو اپنی عقل کے مطابق سوچ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر دیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، سیاست کی خاطر کبھی بھی لڑائی نہ کریں، کبھی بھی جھگڑا نہ کریں، اپنے پیاروں سے نہ جھگڑیں۔ دیکھیں یہ چند دن ہیں، یہ گزر جانے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتے ہیں، وہی سیاسی لوگ وہ تو ہمارا سلام بھی نہیں لیتے۔ اور دیکھیں ہم سیاست کی خاطر، سیاسی لوگوں کی خاطر اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر نے ہماری خاطر اپنوں کو چھوڑ دیا ہو، ہماری خاطر اس نے کسی اپنے سے لڑائی کی ہو؟ جب وہ ہماری خاطر کسی اپنے سے لڑائی نہیں کرتے تو ہم کسی کی خاطر اپنوں سے لڑائی کیوں کریں؟ اور جو حضرات سیاسی حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جو اس میدان میں ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ آپس میں اختلافات جو ہیں، اختلافات کی حد تک رکھیں، انہیں دشمنی نہ بنائیں، دشمنی میں تبدیل نہ کریں۔ اختلاف اور ہوتا ہے، لڑائی دشمنی جھگڑا وہ اور چیز ہوتی ہے۔
اختلافات ٹھیک ہیں، اختلافات کی حد تک رکھیں، لیکن اس کو دشمنی میں تبدیل نہ کریں، ذاتی جھگڑے میں تبدیل نہ کریں۔ تو بہرحال مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ووٹ ایک امانت ہے، یہ ووٹ ایک شہادت ہے، گواہی ہے۔ اپنے ذہن سے سوچ کر جو بندہ آپ کو اس کا اہل لگے اسے ووٹ کاسٹ کریں، کسی لالچ میں آ کر ووٹ نہ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔